بات صرف سونے محبوب کی، چاہے وہ محبوب کی بات سر کے انداز میں کی جائے یا چاہے وہ محبوب کی بات عام انداز میں کی جائے، سننے والا محبوب سے محبت رکھنے والا ہو، سنانے والا محبوب سے محبت رکھنے والا ہو، جب یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں تو مدینہ المنورہ سے ایک روشنی آتی ہے جسے صدیق اکبر کے سینے کے عشق کی روشنی کہتے ہیں۔ اور صدیق اکبر کے سینے کے عشق کی روشنی وہ سروں کی محتاج نہیں ہے، وہ بس اس بات کی محتاج ہے، یا رسول اللہ آپ کا نام سامنے والا لیتا جائے اور میری گردن اتارتا جائے، صدیق آگے سے اف بھی کرے گا تو اسے صدیق نہ کہیے۔ اس کی شہباز کے موج میں تھے نا، موج میں تھے۔ اب یہ میں سوچ کر کچھ اور آیا تھا، لیکن یہ عالی صاحب نے کوئی اور تار چھڑ دی، پیر صاحب کے فلاں نے سبھی شہباز کے اندر موج میں رقص کر رہے، رقص کی کیفیت، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا لبیک والوں کے دھرنوں کے اندر رقص ہوتا ہے، وہ رقص وہ خود نہیں کرتے، وہ رقص ان کو کرایا جاتا ہے۔ رقص یہ یاد رکھیے گا، کوئی بناوٹی کرے تو علیحدہ بات، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بناوٹی کرتے ہیں۔ زیادہ تر جو رقص ہم نے دیکھا ہے وہ رقص یا تو یار کو منانے کے لیے ہوتا ہے یا تو یار کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر یار دیکھ لے تو پھر بھی رقص کا جو حاصل ہے وہ حاصل ہو جائے، اور اگر یار مان جائے تو پھر تو مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے۔ تو سبھی شہباز کے اندر موج میں تھے، رقص کر رہے۔ کوئی میری طرح بڑا سادہ سودہ سا مولوی تھا، اس نے کہا کلندر کیا کر رہے؟ کہا دیکھ نہیں تو رقص کرو۔ اور سبھی شہباز کے اندر بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے، یہ باولپور یونیورسٹی کے چانسلر تھے۔ یہ اس طرح جو ہمارے یہاں جو کلندر پائے جاتے ہیں چرسوں شرابوں اور بھنگوں والے، اس طرح کے کلندر نہیں تھے، یہ عالم کلندر تھے، اور جتنے بھی کلندر گزرے وہ عالم ہی ہوئے۔ حضرت حسن بصری کلندر کتنا بڑا عالم تھا، وہ مولا علی کا ڈائریکٹ شاگرد تھا۔ اور سیدہ ام سلمہ ام المومنین نبی پاک کی زوجہ کا دودھ پیا ہوا، اور وہ کلندر تھا۔ کلندر چرسے پینے سے بھنگے پینے سے نہیں بنتے، کلندر رسول اللہ کی شریعت پر عمل کرنے سے بنتے ہیں۔ کلندر صبح گرم بستروں کے اندر گھس کر اور دن کو اٹھ کر سوٹے لگانے سے نہیں بنتے، کلندر سخت بارش میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مسجد میں آ کے باجماعت نماز پڑھنے سے بنتے ہیں۔ ایسے کلندر نہیں بنتے۔ اگر ایسے کلندر بننے ہوتے تو پھر صدیق اکبر بنتے نا، اگر ایسے کلندر بننے ہوتے تو فاروق اعظم بنتے، اگر ایسے کلندر بننے ہوتے تو عثمان غنی بنتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اگر ایسے کلندر بننے ہوتے ہیں تو جناب مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم بنتے ہیں۔ ایسے کلندر نہیں بنتے، کلندر رسول اللہ کی شریعت کی پاسداری سے بنتے ہیں۔ تو آپ رقص کر رہے سبھی شہباز کو، اتنا بڑا عالم فرض کی کیفیت میں، جو سر پہ بھی کتابیں لکھے، ناف پہ بھی کتابیں لکھے، آپ کی عربی فارسی کتابیں میرے پاس موجود ہیں، سبھی شہباز کلندر اتنے بڑے عالم تھے۔ تو ایک مولوی صاحب وہاں سے گزرے، سادہ سودہ مولوی تھا میری طرح، جس کو درد دل نہیں لگا تھا، اور خدا سے یہ دعا کیا کرو کہ پاک پروردگار محبوب کے عشق میں رونے والی آپ تھے، تجھ سے کچھ نہیں مانگتے۔ جب ایسے محسوس ہو کہ یار اب میرا تھوڑا سا کوئی ایسا اللہ کی طرف رجحان ہو گیا ہے، تو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرو، یا اللہ تجھے نبی پاک کی سیدہ خاتون جنت بیٹی کا واسطہ، تجھے سیدہ کے بچوں کا واسطہ، تجھے امام حسن نجمان سرکار کا واسطہ، تجھے امام حسین نجمان سرکار کا واسطہ، تجھے سیدنا صدیق اکبر کی صداقت کا واسطہ، تجھے سیدنا فاروق اعظم کی عدالت کا واسطہ، عثمان غنی کی سخاوت کا واسطہ، تجھ سے کچھ نہیں مانگتے، بس بلال حبشی کے دل میں جو رسول اللہ کے عشق کی شمع جل رہی تھی، اس کا تروڑا حصہ ہمارے دل میں بھی جلا دے، بس یہ بات ہے۔
اور اگر اس دور کے اندر دعا کرو تو یہ یا اللہ جو تم نے مولانا خادم حسین رضوی صاحب کے دل میں رسول اللہ کا عشق رکھا تھا اس عشق کا کروڑوں ایسا ہمارے دل میں بھی داخل فرما دے. تو آپ رقص کی کیفیت میں سے سبھی شاباش کرنا، بات ابھی مکمل نہیں. رقص کی کیفیت میں تو میری طرح سادہ مولوی کہنے لگا کیا کرنا، کہا رقص کرو، کہا کیوں رقص کرو؟ تو آپ نے فارسی زبان میں کچھ اشعار پڑھے، فارسی زبان میں آپ نے فرمایا نمی دانم کے آخر چون دمے دیدار بھی رقصم مگر نازم و این دوکرے کے پیشے یار بھی رقصم. تھوڑا سا ذہنوں کو حاضر رکھیے گا، وہ ایک جو روایتی باتیں ہوتی ہے وہ میں کر نہیں سکتا، میری کمزوری ہے. نمی دانم کے آخر چکا مولوی صاحب عثمان مروندی یہ نہیں جانتا کہ وہ رقص کیوں کر رہا ہے، لیکن عثمان مروندی اتنا جانتا ہے کہ کسی نے گزرتے گزرتے محبوب کا نام لیا تھا. نہیں سمجھا آپ بات؟ کہتے گزرتے گزرتے کسی نے محبوب کا نام لیا تھا، کہا محبوب کا نام کانوں میں پڑ رہا تھا، میرا جسم رقص نہیں کر رہا، میری روح رقص کرنے لگ گئی. کہا میری روح رقص کرنے، کہا اچھا کیا ملے گا تجھے اس رقص کے بدلے میں، کیا ملے گا؟ کہا کیا ملے گا؟ کہا مگر نازم بنی ذوقے کے پیسے یار بھی رقصم. اردو میں اس کا معنی کر دوں، کہا تو نے دیکھی نہیں ہے عشق کے کلندر کی دھمال، تو نے دیکھی نہیں ہے مولوی صاحب عشق کے کلندر کی دھمال. اگر دیکھنی ہے تو بابا خادم حسین رضوی کو دیکھ لو، سبحان اللہ. اگر دیکھنی ہے تو بابا خادم حسین رضوی کے ملنگوں کو دیکھ لو. کہا تو نے دیکھی نہیں عشق کے کلندر کی دھمال، پاؤں پتھر پہ بھی پڑ جائے تو دھول اڑتی ہے. درویش کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میری قوم کے دل میں کسی طرح محبوب کا عشق داخل ہو جائے، میری قوم کے دل میں وہ شمع روشن ہو جائے صدیق اکبر کے دل میں تھی، وہ شمع روشن ہو جائے. بس اب ان کو بات سمجھ آئی، مجھے بھی بات کرنے میں مزہ ہے. پہلے سیاح سے ہونا چاہیے عام ایچا دھیمہ کہ تو سب گھڑا بھی آتی ہے اردو بول بول کے منہ بھگو وہ پھر اسی میں کام چلتے نا میں تو سب اللہ نے راضی کر سا پریشان نہ ہوئے اللہ نے تو سب راضی کر سا. آج مولوی صاحب آیا جی کہ تو ملسی کے تو کہا سخی شہباز کے اندر کو پوچھا تو ملسی کے آیا وہاں کچھ ملے نہ ملے بس اتنا پتہ مولوی صاحب قیامت دا تیڑا سے تیریاں خوش عبادتاں یہ جڑیاں تھوڑیاں خوش عبادت ہے نا ساریاں جڑیاں محبوب دے عشق تو بغیر کیتی ہیں. آج اسی نبی دی بارگاہ میں کھل کے سلام پڑھا تو مولوی صاحب کو پریشانی ہے. آج اسی نبی کا لبیک یا رسول اللہ مولوی صاحب کو پریشانی ہے. آج اسی نبی کا نبی کے علم غیب ہے مولوی صاحب کو پریشانی ہے. آج اسی نبی کا نبی عالم نادر مولوی صاحب کو پریشانی ہے. آج اسی نبی کا نبی جب کوئی بھی مولوی صاحب کو پریشانی ہوتی. شہباز کلندر کیا کہتا ہے جنتی ہے کہ نہیں؟ شہباز کلندر بولو حضرت سخی شہباز کلندر جنتی ہے کہ نہیں ہے؟ جنتیوں کا سردار ہے، اپنے دور میں جنتیوں کا سردار ہے. کہا مولوی صاحب نے پوچھا کیا ملے گا؟ کہا مولوی صاحب قیامت کا دن ہوگا، اپنی خوش کی عبادتیں ایک پرڑے میں رکھ دینا. بس اب توجہ سے سننا، بس اب تقریر شروع ہو چکی ہے. کہا مولوی صاحب اپنی خوش کی عبادتیں ایک پرڑے میں رکھ دینا، اور وہ جو میں نے محبوب کے عشق میں جو ایک سجدہ کیا نا اور وہ جو رقص کرتے ہوئے وہ جو ایک دفعہ جو پاؤں زمین پر ٹھوکا ہے وہ پاؤں ٹھوکنے کا جو اس کے ٹھوکنے سے جو مجھے محبوب کے عشق کی جو چاشنی ملی ہے اس کو میں ایک پردے میں رکھوں گا. تیری ساری زندگی کی عبادتیں خوش کی عبادتیں ایک طرف اور محبوب کے سچے عاشق کا محبوب کے عشق میں وہ کیا وہ راستہ وہ ایک مرتبہ کا ٹھوکا ہوا پاؤں ایک طرف میرا وہ
کیا چیز ہے؟ عشق جب کسی پہ چڑھ جائے نا، چڑھ جائے وہ دعا کیا کرو یہ چڑھ جائے۔ عشق کو مولانا روم کہتے ہیں، تم کیا سمجھتے ہو عشق کیا ہے؟ مولانا روم کہتے ہیں کہ عشق صبغۃ اللہ ہے، عشق اللہ کا رنگ ہے۔ کہا اللہ کا رنگ جس پہ چڑھ جائے، کہا وہ قریش کا ایک آدمی ہے جس کا نام صرف ابو بکر تھا، جب عشق چڑھا تو صدیق اکبر بن گیا۔ وہ قریش کا ایک آدمی ہے وہ جس کو دنیا عمر کہتی تھی، عمر بن خطاب، بس۔ اور یہ ایسے یوں سیرت تان کی ایسا جڑے جوان نہیں ہوتے کیا آتے تو سیدھا کا اللہ فرقی سندھ جوان جڑے ہوتے وہ ایے تو سیدھا بٹن کھول کے ایے کر کے حضرت عمر فاروق ٹرزی امتیاز تانے صاحب ایے کر کے ٹرزی بخاری میں حدیث موجود ہے کہ نبی پاک کو جدو آدھر امتیاز کو نبی پاک کو جدو آپ تے ایے میری طرف دے سکتے میں تھوڑا جا تو سکا کر کے دس سکتے پریشان ہوئے میں کوئی مداری کس کی دار نہیں لیکن تو سب کر کے دس سکتے تو میرے پاس دیکھ رہے ایے حضرت عمر فاروق ایے آدھے ہوندے ہیں دیکھو ایے کر کے نبی پاک کو لاؤ ایے کر کے بیٹھتے ہوندے ہیں ایے بیٹھ کے تے ایک دو کیا آتے اس کا دنیا ایک دنیا ایک رکھ کے نا ایک دو ہاتھ ایے جوڑ کے پھر آتے ہوندے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، پھر آتے ہوندے ہیں السلام علیکم اسی کدی بڑا اجبن کے یہ تو مصطفیٰ جان رحمت پڑھا مولوی صاحب کا پریشانی ہے تو یہ ہے یہ تھا اجبن کی پڑھ تو میں مولوی صاحب تو اجبن کی نہ پڑھ کھول کے پڑھ چھوڑ پڑھ تو صحیح نا علی خان کی پڑھ تو میں تو بیٹھ کے پڑھ چھوڑ یار تو لیٹ کے پڑھ چھوڑ جب بیٹھ کے پڑھتا لیٹ کے پڑھ چھوڑ آج صحیح نہ سوڑ دے عشقہ میں سامنتے ہونا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ نبی پاک پوچھا عمر جھک کیوں گیا ہے؟ عمر تو جھکنے والا تو نہیں تھا، عمر تو سیرت تان کے چلتا تھا، عمر تیرے مزاج میں یہ نرمی نہیں تھی۔ حضرت عمر فاروق عرض کیا یا رسول اللہ عمر اس سے پہلے کسی کے سامنے نہیں جھکا۔ سننا حضرت عمر فاروق کے الفاظ سننا، کہا عمر اس سے پہلے کسی کے سامنے نہیں جھکا، اس کے بعد بھی کسی کے سامنے نہیں جھکے گا۔ سرکار نے پوچھا عمر پھر یہاں کیوں جھک گئے ہو؟ عرض کی بندہ نواز کیا کروں، سنا آپ سے محبت جو کر بیٹھا ہوں لا ایک منٹ تھا حاجی صاحب مسئلہ کرو علامہ صاحب مسئلہ پورا قرآن تو سر لوگوں نے پڑھے ترجمے نال تو سارے پڑھے اسی کچھ مجھ سرے جے لوگوں سو جنہ پڑھے اسے نہ کہ کم از کم علامہ صاحب نے پڑھے اسے کتنی آیتیں قرآن شریف میں 6666 آیتیں 3 پارے 114 سورتیں 527 رکوع ہے، ٹھیک ہے جی 114 سورتیں میں 6666 آیتیں میں یا 3 پارے میں الحمدی الف تو کہن کے تے ون ناس کی سین تک پورے قرآن میں کسی جگہ لکھے ہے کسا پاسی قرآن میں کسی جگہ لکھے ہے کہ جس ٹائم نبی پاک کو لاؤ تے اس طرح بیٹھ کے تے اس طرح تلا جھک کے تے سلام کر دے کرو، پورے قرآن میں کسا پاسی لکھے ہے۔ آج مولوی صاحب آتے جی ایے کر دو تو پوچھا لکھے ہے نہ سمجھے تسی اور آج آتے جی ایے کر دو تو پوچھا لکھے ہے۔ میں مولوی صاحب ایک کتا لکھے ہے حضرت عمر فاروق کو کچھ کتا لکھے ہے ایسے دیکھو میرے پاس مدینے میں چاہے مدینے میں چاہے اور اپنی کلر شروع کر کے نا نبی پاک مدینے میں چاہے نا جس نے مکہ چھوڑ کے مدینے آئے بڑا مشکل مارا ناس ہے صحابہ کرام جتنے بھی آج آج ایشیے کو اپنے صحابہ کرام ہوتا ہاں جی کسو تلانت جائز ہے علماء لکھا ہے لیکن شیعوں تلانت جائز ہے، سمجھ آئی کہ گل
کسا والا کتا لعنت جائز نہیں، لیکن شیعہ کا لعنت جائز ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ اتنے بدبخت لوگ ہیں جو صدیق اکبر کی صداقت کو نہیں مانتے، عمر فاروق کی عدالت کو نہیں مانتے، جس کے پیچھے کھڑے ہو کر علی 2.5 سال نمازیں پڑھتا رہا، جس کے پیچھے کھڑے ہو کر علی 10 سال نمازیں پڑھتا رہا وہ عمر فاروق، جس کے پیچھے کھڑے ہو کر 12 سال مولا علی نمازیں پڑھتا رہا وہ عثمان غنی۔ اچھا یہ لوگ مولا علی سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑے عالم نے، بہت بڑے عالم گزرے، بہت بڑے عالم علامہ سید یوسف بن اسماعیل لبانی، ہمارے علاقے میں بھی کچھ خطیب آتے ہیں یہ پنڈی سے، ہاں جی، ان کو بڑا بخار ہے کہ حضرت معاویہ نے کیوں کر دیا، تو حضرت معاویہ نے کیوں کر دیا۔ وہ بھائی تم کیا مولا علی کے گھر کے ٹھیکیدار ہو؟ تمہیں کیا جانتے ہو مولا علی اپنا وکیل بنا کے گئے تھے؟ وکالت کا ٹھیکہ تم نے اٹھایا ہوا یا تم جج ہو؟ بہت بڑے عالم گزرے، علامہ سید یوسف بن اسماعیل لبانی سید ہے، اور کتنا بڑا سید ہے؟ شاہ صاحب کہاں ہے؟ خدا شاہ صاحب سننے والی بات ہے۔ شاہ صاحب تھوڑی دیر کے لیے موبائل کو چھوڑیے گا، تھوڑی دیر کے لیے، بڑی انتہائی قیمتی بات ہے۔ اگر اس کو آپ 10 کروڑ ایک پلڑے میں رکھیں اور اس بات کو ایک پلڑے میں رکھیں تو یہ 10 کروڑ سے بھی وزنی بات ہے۔ سید یوسف بن اسماعیل لبانی رحمہ اللہ اتنا بڑا عالم ہے، حضرت اتنا بڑا عالم ہے، کہتے ہیں میں روزانہ رسول اللہ کی زیارت کرتا ہوں۔ اچھا بولو، میں روزانہ رسول اللہ کی زیارت کرتا ہوں، اور کہا مجھ پر، صرف مجھ پر یہ کرم نہیں ہے۔ آپ کی کتاب ہے حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین، اس کتاب کے اندر آپ نے اس بات کو مقدمے کے اندر لکھا ہے، کہا صرف مجھ پر یہ کرم نہیں ہے، صرف میں اکیلا روزانہ رسول اللہ کی زیارت نہیں کرتا بلکہ میری زوجہ بھی روزانہ رسول اللہ کی زیارت کرتی ہے۔ کالے صاحب اتنا بڑا عالم ہے، یار 2 ٹکے کے لونڈے صحابہ کرام پر گھومتے ہیں، انہیں شرم نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں علامہ سید یوسف بن اسماعیل لبانی امام حسن کا بیٹا ہے، امام حسین کا بیٹا ہے، نجیب الطرفین سید ہے۔ یار ساری باتوں کو چھوڑو، غوث پاک سے بڑا سید تو کوئی نہیں، بولو غوث پاک سے بڑا سید کوئی ہے؟ غوث پاک کہتے ہیں جس راستے سے حضرت معاویہ کی سواری گزر جائے، بولو نا سبحان اللہ، کیا معاویہ کی سواری گزر جائے، حضرت معاویہ کی سواری گزر جائے، اس کی ٹانپوں سے جو مٹی لگے اس مٹی کو آ کر میرے جسم پر وہ مٹی آ کر لگ جائے، اس کو میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ بڑے سید اس بات کو بڑے سید انہوں دی اولاد ہو تو انہوں دی اولادی دے کام کرو نا، انہوں دی اولادی دے کام تے نہیں صحابہ کرام تے اتنی بڑی بڑی زبانہ کھولو، اتنی بڑی زبانہ قیامت والے داڑھی نبی پاک کا کیا مدرس۔ سید یوسف بن اسماعیل لبانی، آج جو لوگ حضرت معاویہ پر بھونکتے ہیں ان سب کو میں علامہ سید یوسف بن اسماعیل لبانی کا یہ پیغام دینے لگا ہوں۔ تھوڑا سا بات سمجھنے والی ہے، ٹیکنیکلی آپ اس بات کو سمجھیے گا۔ کہا جو لوگ حضرت معاویہ پر بھونکتے ہیں نا وہ اپنے گندے نفس پر علی کو قیاس کرتے ہیں۔ علامہ صاحب اپنے گندے نفس پر علی کو قیاس کرتے ہیں۔ کہا علی کے سینے میں رب کے انوار و تجلیات کے علاوہ کسی اور چیز کی جگہ ہی نہیں ہے۔ علی کا جو مبارک سینہ ہے نا وہ نبی کے سینے سے لگتا رہا ہے، یہاں اب اور کسی شے کی جگہ نہیں ہے، یا تو یہاں پر رب کے انوار و تجلیات ہے یا تو رب کے محبوب کے انوار و تجلیات ہے، یہاں کسی کے کینے کی جگہ نہیں ہے، کینہ اس کو کسی سے نہیں ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو علی کینہ پرور تھا؟ نہیں سمجھے بات کو؟ کیا سمجھتے ہو علی کینہ پرور تھا؟ علی نے حضرت معاویہ کا کینہ اپنے سینے میں پالا۔ کہا نہیں، علی تو وہ ہے جو دشمن کے سینے پہ چڑھ جائے اور دشمن نیچے سے تھوک دے، علی تلوار نیام میں ڈال دے۔ کہ نہیں، پہلے تو اللہ کی رضا کے لیے مار رہا تھا، اب یہاں میرا لفظ شامل ہو جائے گا۔
اب تجھے نہیں ماروں گا. کہا علی تو وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے دشمنوں کو معاف کر دیتا ہے. تو کیا علی نے ابھی تک حضرت معاویہ کو معاف نہیں کیا ہوگا؟ سمجھ آئے؟ یہ تمہارے گندے نفس ہیں، میرے گندے نفس ہیں جو کسی سے دشمنی رکھتے ہیں تو عرصے تک دل میں رکھتے ہیں. علی دل میں رکھنے والا نہیں، علی سخی ہے. جب علی کو سخی کہتے ہو نا، علی کو شہنشاہ ولایت کہتے ہو، تو علی کے سینے کو بغض سے پاک مانو، علی کے سینے کو کینے سے پاک مانو، علی کے سینے کو رب کے انوار و تجلیات کا مرکز مانو. ہم وہ لوگ ہیں، ہم حضرت معاویہ کی سائڈ نہیں لیتے، یہ بھی یاد رکھیں. اب یہ بات چل پڑے گی تو میں عرض کروں، ہم حضرت معاویہ کی سائڈ نہیں لیتے. ہم یہ کہتے ہیں میدان میں آ گئے ہو تو پھر کھل کی بات ہو، میں تو علی کے ساتھ ہوں، تم کس کے ساتھ ہو؟ ہم علی کے ساتھ ہی، لیکن ہم کسی کو جناب معاویہ پر زبان نہیں کھولنے دیں گے. وہ مسئلہ حضرت معاویہ کا اور مولا کائنات کا ہے، اس مسئلے میں ہم کسی کو دشنام درازی کرنے نہیں دیں گے. اچھا جامع صاحب، یہ کرونا وائرس سے گزرا، بس یہ بات سمیٹ کے میں آخری اس حوالے سے آخری بات کر رہا ہوں. اگر کوئی یہاں بیٹھا ہے ساتھ جو متاثر ہے اس بات سے، میں اس کو یہ سوال چھوڑتا ہوں، خود آ کے اپنے کسی بڑے بڑی سے پوچھے. میدان صفین کے اندر جہاں پر مولا علی کی حضرت معاویہ کی جنگ ہوئی، حضرت علی کی تلوار سے کتنے لوگ مرے؟ ایک آدمی بھی نہیں مرا. مولا علی کی تلوار سے علی صاحب ایک آدمی بھی نہیں مرا. حضرت معاویہ کی تلوار سے بھی ایک آدمی نہیں مرا. پھر یہ سارا مسئلہ کیا ہے؟ کہا یہ مسئلہ سارا روافظ کا ہے. روافظ نے کیا کہ شیعہ شیعہ ایک بھی اچھی قوم نہیں، اس کو دور رہے. اہل بیت نہ نصیب ٹھوک کے محبت کر دے، لیکن اصل کی محبت شیعہ کی محبت کی محتاج نہیں، شیعہ کی محبت محتاج نہیں. اصل کی محبت اہل بیت نہ لو ہے جڑی بابا خادم حسین نظوی کا بابا آتے تو دور دور کتے ہو مالکانوں پہ گئے ہو، نہیں سمجھ آئی گا، اور دور دور کتے ہو مالکانوں پہ گئے ہو، تو سکے شرم نہیں آتی. حضرت معاویہ جو کچھ بھی ہے نبی پاک کے صحابی ہیں. ہم ترانے علی کے گائیں گے. ترانے کس کے گائیں گے؟ علی کے گائیں گے. ہم کہیں گے علی والا کسی طرح کا سوالی ہو نہیں سکتا، ارے جس کا علی دامن وہ خالی ہو نہیں سکتا. اگر آپ کو یقین نہیں، ابھی میں اور فدا حسین شاہ صاحب اکیلے بیٹھے ہوئے تو میں نے ادھر روتے ہوئے ایک بات کی. شاہ صاحب مجھے کہنے لگے کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائے. شاہ صاحب میں نے کہا شاہ صاحب اپنی زندگی میں پکا اس بات کو باندھ لیں، ایسے جھولی پھیلا کر 2 نفل سیدہ خاتون جنت کے سارے ثواب پہ پڑے. بندے ہم پنجتنی، خدا کی قسم پنجتنی، اللہ کی قسم پنجتنی، اور ہمیں اپنے پنجتنی ہونے کے لیے کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. تم جو سرٹیفکیٹ دیتے ہو حضرت معاویہ کو گالیاں دے کر، ہم وہ سرٹیفکیٹ لینے کے محتاج نہیں ہے. معشوق ہمارا علی ہے، عاشق ہم علی کے ہی ہے. اور یہ تمہاری غلط فہمی، ہم علی کے عاشق ہیں. ہم علی کے عاشق نہیں ہیں، ہم علی کے مجنون، ہم علی کے پاگل، لیکن ہم ایسے پاگل نہیں جیسے تم پاگل. تو یہ میں نے کہا شاہ صاحب آپ کو بھی آج ایک وظیفہ دے دوں وظیفہ، رب سے مانگنے کا ڈھنگ سکھا دوں. ایک مجذوب تھا، مجذوب تالے صاحب مجذوب تھا. یہ شاہ صاحب جانتے میرے مزاج کے اندر یہ نرمی نہیں تھی. یہ مجذوبوں، فقیروں، درویشوں کے پاس بیٹھ بیٹھ کر یہ جو 2-4 یہ جو عشق محبت کی باتیں کرنا آگئی، یہ وہی مجذوبوں سے سیکھی ہے، یہ اللہ والوں سے سیکھی. رات کے پچھلے پہر کسی وقت اٹھ جاؤ، 2 رکعت نفل پڑھو اللہ کے لیے، اور پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو یا اللہ یہ جو 2 نفل پڑھے نا ان کا ثواب سیدہ خاتون جنت کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ ان کا ثواب سیدہ پاک اما پاک حسنین کریمین کی اما جان مولا علی کی زوجہ مبارکہ سیدہ خاتون جنت، نبی پاک کے جگر کا ٹکڑا، نبی پاک کا دل، نبی پاک کی جان، نبی پاک کی جان سیدہ خاتون جنت کو پیش کرتا ہوں. مولا
امام ربانی مجدد الفسانی ارشاد فرماتے ہیں جانتے ہو نبی پاک اپنی بارگاہ سے کس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے؟ کہا جو سیدہ کا وسیلہ لے کر جائے نا یار گل چھوڑ تو سک جاٹوی زبان میں سمجھاوا ٹھیک ہے سدے دروازے ہوتا آوے تے پے خالی کر دے حاجی صاحب تسی بھی تیا لے میں بھی تیا لے پیو کو تیا آج انہیں روندی روندی اور اے آخر حاجی صاحب تو سارے دروازے ہوتا تو سنی تیا لے اور آخر اے جڑا آدمی یہ ذوالفقار شاہ اس دفعہ کا میں تسا کرنا ہے حاجی صاحب کر سے نہ کر سے تو سب کوئی پوچھتا ہے کر سے نہ کر سے نبی پاک کی تھی نبی پاک کے دروازے ہوتا چلی چلے ہائے 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 نبی پاک کی تھی نبی پاک کے دروازے ہوتا چلی چلے اور آئیے کر چھوڑے بابا جان اے دیکھو ایک چول کھلیار کے میرے کو لایا اے میرا واسطہ پیش کرتا ہے بڑا واسطہ پیش کرتا ہے بابا جی میرے بابا تو سی بات خالی نہ لوٹا دیتے اس طرح کام کر چھوڑ کہ نبی پاک کو کام نہ کر سکتے کام نہ کر سکتے امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سندھی ارشاد فرماتے کہ صاحب کو دعائیں دے انہوں نے اس کی تاج کر دی امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سندھی ارشاد فرماتے میں نے اپنے مراقبات کے اندر دیکھا ہے مراقبہ سمجھتے ہو مراقبہ کس کو کہتے ہیں ادھر دیکھو ایک آنکھاں یہ بند کرو نا بندہ اتھا بیٹھے دو گے تے اس تے دلہ دی تار گمبد خضرہ آلے مکین آسان دے سوڑے رسول میں جوڑ جلے اس کا مراقبہ دل جدو کملی آلے میں جوڑ جلے نا دل جوڑ جلے اس کا مراقبہ یہ مراقبہ امام ربانی صاحب فرماتے میں نے اپنے مراقبات کے اندر دیکھا ہے ولایت بانٹنا تو امام ربانی کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے ولایت بانٹنا تو علی کا کام ہے لیکن میں نے دیکھا کہ مولا علی ایک موٹا سا پردہ لگا ہوا موٹا سا پردہ ادھر دیکھ یہ موٹے سا پردہ لگے رہے یہ مولا علی اس پردے پہ چلیا اپنا وہ اندر کر دے کر کے کسنا گلا کر دے گلا کر کے پھر واپس پھر آتے میں دیکھے مولا علی اس کا جڑا آدمی اللہ دا ولی پڑھتا ہے اس کو یہ پھکی دے آج سے تمہاری باری آئی یہ روحانی گل ہے تمہاری باری آئی تو میں پوچھا مولا علی کو لو میں یا علی سرکار ایک کون ہے جس میں تسی گلا کرتے آہے اے حسنین کریمین دی امی جان سبحان اللہ ذرا بڑا ٹھیک بولے سبحان اللہ اے حسنین کریمین کی امی جان ہے کہا ان سے کیا پوچھتے ہو کہا ان سے پوچھ کر مہر لگاتا ہوں سبحان اللہ ان سے پوچھ کر شاہ صاحب ان سے پوچھ کر مہر لگاتا ہوں جس کو حسنین کریمین کی اماں اجازت دیتی ہے اس کو ولی بناتا ہوں جس کو نہیں دیتی اس کو نہیں بناتا اب ہمیں کسی سے کیا بندن کی محبت کا سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت ہے شاہ صاحب آپ بندنی آدمی ہیں ہمیں کسی سے محبت کا سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے نبی پاک جب مدینے آئے اور نماز سے چلی تھی بس آخری نماز سن لو مدینہ المنورہ تشریف لائے نبی پاک علیہ السلام وہ کچھ غلط سمجھ آئی تو سکتا حضرت معاویہ کے خلاف کوئی بھی کوئی گل کرے تو اس کا پڑھاوا تیرا راہ آپ نے پاس ذرا آپ نے اسی حضرت معاویہ کے ترانے نہ گا دے لیکن قسم بولنا نہ دے تیری بڑی مہربانی ہے جو سنگیا آپ نے راہ پکڑ محبت اسی علی نال کر دیا ہاں لیکن اسی نبی دے کسی صحابی تک قسم بولنا نہ دے دے بار نبی پاک جب مدینہ المنورہ تشریف لائے تو صحابہ کرام نے اپنی اپنی ڈیوٹیاں بانٹی اور سنے اپنی اپنی ڈیوٹیاں بانٹی کسی نے کہا میں نبی پاک علیہ السلام کے گھر کا جھاڑو لگائے صحابہ اٹھاؤ نصیحت کی کتاب ہے کہا میں نبی پاک کے گھر کا جھاڑو لگاؤں گا اچھا طالب صاحب یہاں پر کتاب خاموش ہے حاجی صاحب سنے کتاب خاموش ہے صحابی نے آگے نہیں کہا کہ میں جھاڑو لگا کر وہ جو مبارک جو عرش کی آنکھوں کا تارا وہ جو اس مبارک گھر سے مٹی نکلے گی اس مٹی کو کہاں لے کے جاؤں گا میرا عشق یہ کہتا ہے صحابی اس مٹی کو لے جا کر اپنا اور اپنے بچوں کی آنکھوں کا سرما بناتا ہوگا صحابت ہے نا صحابت
کسی نے کہا میں نبی پاک کے گھر کی لکڑیاں کاٹ کے لایا کروں لکڑیاں تو کیا سا کہا ہے تو کیا سی تو میں تھا نکی نکی منڈیاں بڑھا سا صحابہ کرام نے اپنی اپنی ڈیوٹیاں بانٹی. ایک صحابی کہنے لگے کہ میں نبی پاک جو جوتے مبارک اتارے گے نا, ادھر سننا, جب اپنے مبارک جوتے اتارے گے تو ان کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا دیا کرو. نانی صاحب حدیث کے الفاظ یہ اٹھاؤں گا اور اٹھا کر ایسے سینے سے لگا دوں. دوسرے صحابی نے کہا یار تو سینے سے لگائے گا تو میں نا اس کو اٹھا کے نا اپنے امامے کے اوپر احتجاج ہوتا بیچ میں خالی جگہ کپڑا اس کے اندر ڈال کے نا اوپر سے اس کو بند کر دیا کروں اپنے سر پہ رکھوں. جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار اب بھی ہے. بن جائے میری کھال سے پاپوش نبی کے, بن جائے میری کھال سے پاپوش آتے جوتیاں تھا, بن جائے میری کھال سے پاپوش نبی کے, رگ رگ ہو میری تسمہ نعلین محمد. صحابہ کرام تو ایسے تھے. پتہ وہ کون تھا جس نے کہا کہ میں اٹھا کر سرکار کے جوتے مبارک سینے سے لگاؤں گا, اسے دنیا عمر فاروق کہتی ہے. عمر فاروق سب صحابہ نے ڈیوٹیاں بانٹی. ایک صاحب نے کہا کہ میں سرکار کے اپنے جیب سے ایسی وہ نکالا ہوا دھاگا نکالا ہوا سوئی نکالی, کہا نبی پاک کے جوتے مبارک جب شہید ہوں گے نا تو میں ان کو سیا کروں گا. پتہ وہ کون تھا؟ مولا کائنات مولا علی حیدر کرار. آپ کو خاص پر نال بھی کہتے ہیں, نبی پاک کی جوتیاں سینے والا. اب سب نے ڈیوٹیاں بانٹ لی تو ایک صحابی آئے کہنے لگے یار سب نے اپنی اپنی ڈیوٹیاں بانٹ لی, میں نے کیا کرنا؟ کہا آپ اپنی مرضی سے بتا دیں کیا کرنا ہے. کہا میں دروازے پہ کھڑا ہوتا ہوں, جو آئے گا اس کو بتاؤں گا محبوب سے ملنے کا طریقہ کیا ہے. ہاتھ باندھ کے جانا ہے, سر جھکا کے جانا ہے, دو جانوں پر بیٹھنا ہے, نگاہیں اونچی نہیں کرنی ہے. محبوب جب بات کرے تو سنتے رہنا ہے, جب وہ کہیں کہ ہاں اب تم بولو تو پھر تم نے بولنا ہے. ان کی بات میں انٹرپٹ نہیں کرنا, اندر بولنا لیں گے, ان کو دخل اندازی ان کی بات میں نہیں کرنی ہے, پوری بات ان کی سننی ہے. اپنا مدعا جب وہ کہیں گے تب عرض کرنا ہے, اور محبوب سے ملنے سے پہلے صدقہ دینا ہے. پتہ وہ کون تھا؟ اسے دنیا تاجدار صداقت صدیق اکبر کہتی ہے. ایک لمحے کے لیے رک جاؤ, بس اپنے بات ختم کرنے لگاؤ, رک جاؤ. 6.5 لاکھ حدیثیں کم و بیش یا مقررات کو نکالے تو 1 لاکھ کے آس پاس ہیر پھیر میں بنتی ہے. بعض محدثین نے لکھا 2 لاکھ کے ہیر پھیر میں بنتی ہے. تو 2 لاکھ یا 6.5 لاکھ یا 4.5 لاکھ حدیثیں اور 6,500 قرآن کی آیتیں, 6,666 قرآن کی آیتیں. کسی آیت میں, کسی حدیث میں, کسی جگہ یہ لکھا ہے کہ عمر فاروق یہ کریں گے, عثمان غنی یہ کریں گے, مولا علی یہ کریں گے, صدیق اکبر یہ کریں گے؟ قرآن میں کسی جگہ لکھا ہے؟ آج مولوی صاحبان کہتے ہیں, سنیوں کو کہتے ہیں کہ تم یہ کر رہے ہو, یہ کہاں لکھا ہے؟ تم ایسے کرتے ہو, یہ کہاں لکھا ہے؟ تم یہ کرتے ہو, کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا مولوی صاحب جاؤ صحابہ کرام سے پوچھو یہ کہاں لکھا ہے, وہ تمہیں یہی جواب دیں گے یہ کہیں نہیں لکھا, یہ ہمارے سینوں کے اندر لکھا ہے. ایتھے لکھے تھے, ایسے بولو نا, پوچھتے کرو کتنے لکھے. سمجھ آئیے گل؟ بس اور آخری گل کر چھوڑا, بس ایک گل ہو ختم. پہلے دس کوئی غلط سمجھ آئیے اور رہنا تو سب پکا سنیے. مقصد نہیں ہوتا کہ سن لائیں 2-4 ٹپے سنائے تو بات ٹھیک ہے جی, دونوں جی اللہ ہاں ہاں جی جڑے سنو ذرا وہ ذرا آئیے تب یہ جو گھرانی ماری ہے سنو کو اللہ تعالیٰ مجھ دے میں تھے یہ غلط کا یاد رکھنا ہے, یہ نہ کا بولنا نہیں. بس آخری گل کر چھوڑا, آخری گل. اصل میں بابا خادم حسین رضوی صاحب دا شاگردہ میں شامل ہوں. سبحان اللہ. انہوں نے ایک شاگردہ سے میں انہوں نے شاگرد ڈائریکٹ انہوں نے شاگردہ انہوں نے ایک شاگردہ دا شاگرد. ہاں تے اللہ پاک کی ایک نعمت ہے تیری لبے سبحان اللہ. مانے میرا اپنا ویژن ہے, میرا اپنا نظریہ ہے. اللہ پاک کی ایک نعمت ہے
تو کوشش کرو حضرت صاحب کا ساتھ دو انشاءاللہ. او بابا جی آختے ہو دیا سے نا پترو آج ساڑی قدر کر لو بعد میں ساڑے جہاں نہیں لبنا آج انہاں لوگوں کی قدر کر لو بعد میں انہاں جہاں نہیں لبنا. آج تو شہرہ میں چک گیا آج سب تو شہری بن گیا نا آج تو سنا نہیں لڑا لیکن انہاں لوگوں نے چلو اللہ پاک امن دی توفیق دے. باقر دعوایا الحمدللہ.